بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، تعویذات کے حوالے سے بہت ہی اہم ترین باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان والوں کے لیے شفا کے بہت سے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کلام کے اندر لوگوں کے لیے شفا بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ امت میں ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی چیزوں میں افراط تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کسی چیز کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، کچھ لوگ کسی چیز کو حد سے گھٹا دیتے ہیں۔ بہتر راستہ وہ ہے جو درمیان کا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم۔ تعویذات کے حوالے سے یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں افراط تفریط یوں ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو تعویذات کو، ہر طرح کے تعویذ کو شرک اور ناجائز کہتا ہے۔ دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو ان کو کھانسی بھی آئے تو تعویذ چاہیے، حتیٰ کہ گاڑی کا پیٹرول کم زیادہ ہو گیا اس کے لیے تعویذ چاہیے، بکری بیمار ہو گیا اس کے لیے تعویذ چاہیے، یعنی ہر چیز کے لیے تعویذ چاہیے۔ ہٹا کٹا صحت مند انسان، اس کو کوئی بیماری ہے تو تعویذ دے دیا۔ یہ دونوں ہی معاملے غلط ہیں۔ بہتر راستہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے قابل ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے شفا حاصل کرے، یعنی ان آیات کو پڑھے جو اس بیماری کی شفا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یا جو عاملین بتاتے ہیں کہ یہ آیت آپ پڑھیں آپ کو شفا ہو جائے گی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک ہٹا کٹا آدمی جو پڑھ سکتا ہے، نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے، عامل صاحب کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو تعویذ دے دیتے ہیں، جناب یہ تعویذ آپ باندھ دیں، بس مجھے بتائیں کہ وہ پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب بھی نہیں پڑھے گا۔ لیکن جو شرعی تقاضا ہے، طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ بجائے تعویذ دینے کے اس کو تلقین کریں کہ آپ نماز پڑھیں اور نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھیں، نماز عشاء کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ آپ کی یہ مشکل تو کیا ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ تو اس طرح لوگ نماز کے قریب جائیں گے، دین کے قریب جائیں گے۔ یہ جو ماحول بن چلا ہے جناب، ہر چھوٹی بڑی بات پر تعویذات اور نقوش دیے جاتے ہیں اور گھروں میں جلانا اور یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ان سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کے اندر بڑے بڑے مسائل کا حل رکھا ہے، اور خود رب العزت نے ہمیں مشکلات کے اندر نجات کا راستہ بتایا ہے کہ مشکلات میں آپ کو کس راستے سے نجات ملے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کلام مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اس لیے جو لوگ تعویذات کو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا فیصلہ فرمایا ہے، جو غلط تعویذات ہیں ان کو شرکیہ فرمایا ہے، اور جو شرکیہ نہیں تھے جائز تھے، چاہے اس میں اللہ رسول کا نام ہو یا اس کے علاوہ کوئی جائز کلمہ ہو، نبی علیہ السلام نے ان کو جائز قرار دیا۔ اور سنن ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سے بھی میرے آج کے میسج کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تلقین فرمائی، ہم میں سے بڑے اس کو پڑھتے تھے اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے بچے وغیرہ تو ہم لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے۔ اس سے تعویذ کا بھی ثبوت ملتا ہے، جہاں تعویذ کا ثبوت ملتا ہے وہاں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ بڑے اس کو پڑھتے تھے، لہٰذا ہماری عوام کو جو بڑے ہیں ان کو پڑھنے کی طرف رجحان رکھنا چاہیے، اور بڑی عمر کے لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم تو نہیں پڑھ سکتے، ہماری تو عمر نہیں رہی۔ جناب کھانے پینے کی عمر ہے، باقی سارے کام کی عمر ہے، ایک پڑھنے کی عمر نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک شیطانی بہکاوا ہے، اس لیے آپ عمر کے جس موڑ پر بھی ہیں آپ کسی حافظ قرآن سے، کسی بھی عالم دین سے وقت لیں، اور کسی سے بھی ایسے شخص سے جو پڑھا لکھا ہو، اور اس سے آپ جا کر کچھ نہ کچھ سیکھیں، کم از کم وہ آیات کہ جو آپ شفا کے لیے پڑھ سکیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، اما پارے کی آخری 10 صورتیں کہ جو آپ نماز میں تلاوت کر سکیں، یا آپ میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ تعویذات وغیرہ سے، عاملین سے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیجئے، نماز کی تلقین کیجئے اور ان کو نیک اعمال کی تلقین کیجئے۔ آپ خود سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص سفر میں ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کر کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ،
حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا جبکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ ایک شخص کا لباس رزق حرام ہے، آپ اس کو تعویذ دیں گے تو آپ کے تعویذ کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے اس کو رزق حلال کی تلقین کریں، اس کو نماز کی توبہ کی تلقین کریں اور نیک اعمال کی تلقین کریں، تاکہ پھر وہ وظائف پڑھے تو وظائف کا جو نور ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے اجر میں بھی اجر آخرت میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی۔ کوشش کیجیے گا، اس پیغام کو عام کیجیے گا۔ میں تعویذ کو مکمل طور پہ ناجائز نہیں کہتا، لیکن بہتر راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے اچھا راستہ جو اس وقت امت دین سے دور ہو رہی ہے اس حوالے سے بتا رہا ہوں۔ لوگوں کو دین کے قریب کیجیے جناب، اور کوئی بھی ایسا عمل مت کیجیے جس سے لوگ دین سے دور ہوں اور جگاڑی کام ہو۔ یہ تعویذ ایک جگاڑی کام ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، بندہ ایک تعویذ لے کے سمجھتا ہے کہ میں نے پورے قرآن کا جو ہے نا ارتھ نچوڑ اس میں سے لے لیا ہے اور اب بس مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے اور اسی پر سارا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو یہ غلط سوچ ہے، اور قرآن کی طرف آئیے، قرآن تعلیمات کی طرف آئیے۔ اس میسج کو عام کرنا آپ کی علمی ایمانی ذمہ داری ہے۔